مہاراشٹر کے شہر پونے میں میونسپل کارپوریشن کے انتخابات کے لیے جہاں ایک طرف ٹھاکرے برادران ادھو ٹھاکرے اور راج ٹھاکرے نے اپنے اتحاد کا اعلان کیا ہے، وہیں شرد پوار اور اجیت پوار کے دھڑے نے بھی یہ انتخابات ساتھ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مہاراشٹر کی سیاست میں بلدیاتی انتخابات سے قبل ایک بڑا سیاسی الٹ پھیر دیکھنے کو مل رہا ہے، اور جہاں ایک طرف ٹھاکرے برادران ادھو ٹھاکرے اور راج ٹھاکرے نے اپنے اتحاد کا اعلان کیا ہے، وہیں دوسری جانب نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے دونوں دھڑے یعنی شرد پوار گروپ اور اجیت پوار گروپ نے پونے میں میونسپل کارپوریشن کے انتخابات ایک ساتھ لڑنے کی سمت آگے بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق دونوں دھڑوں کے اتحاد سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مہا وکاس اگھاڑی میں اختلاف ہے۔ مختلف پارٹیوں کے اتحاد سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مہاراشٹر کے میونسپل انتخابات سے ریاست میں نئے گروپس اور نئے اتحاد وجود میں آئیں گے۔ یہ جولائی 2023 میں پارٹی کی تقسیم کے بعد پہلا موقع ہوگا جب شرد پوار اور اجیت پوار کے دھڑے کسی انتخابات میں یا الیکشن میں مشترکہ طور پر حصہ لے رہے ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اس ممکنہ اتحاد کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مہا وکاس اگھاڑی میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا۔ شیو سینا نے اپنی الگ راہ اختیار کر لی ہے، جبکہ کانگریس سیاسی طور پر تنہا پڑتی نظر آ رہی ہے۔ ایسے میں شرد پوار کی NCP کے لیے متبادل سیاسی راستے محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کا بھاری بھرکم راکٹ LVM-3M6 امریکہ میں واقع AST موبائل اسپیس کے جدید مواصلاتی سیٹلائٹ بلو برڈ 6 کے ساتھ آج صبح شار رینج سے روانہ ہوا۔ موصولہ خبروں کے مطابق مقررہ وقت سے 15 منٹ قبل خودکار لانچ سیکوینس شروع ہونے کے بعد راکٹ نے عین وقت پر نارنجی دھوئیں کے غبار کے ساتھ پرواز کی، جس سے زمین لرز اٹھی۔ مقامی طور پر تیار اس راکٹ نے دوسرے لانچ پیڈ سے مقررہ وقت 8:54 پر پرواز کی۔ اسرو نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ لفٹ آف #LVM-3M6 نے SDSC SHAR سے بلو برڈ 2 خلائی جہاز کو کامیابی سے لانچ کیا۔ تقریباً 16 منٹ کی پرواز کے بعد یہ سیٹلائٹ، جو NISAR سیٹلائٹ کے بعد امریکہ کا دوسرا بڑا مشن ہے، 520 ڈگری کے سرکولر لو ارتھ آربٹ میں قائم ہو جائے گا۔ یہ اب تک ہندوستانی سرزمین سے لانچ کیا جانے والا سب سے وزنی سیٹلائٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی کوششوں کے دوران وزیر دفاع خواجہ آصف نے بانی PTI کو سخت ہدف تنقید بناتے ہوئے انہیں مفاد پرست قرار دے دیا ہے۔ مقامی میڈیا سے گفتگو میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بڑی سخت زبان کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ بانی PTI کے DNA میں ہی مذاکرات کی گنجائش نہیں۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم پر مفاد پرست ہونے اور اصول پرست نہ ہونے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان نے ساری زندگی ذاتی مفاد کو ترجیح دی۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی PTI مذاکرات نہیں، افراتفری چاہتے ہیں۔ مذاکرات کرنا ان کی پالیسی میں ہی نہیں ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف تواتر کے ساتھ PTI کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں۔ انہوں نے محتاط انداز میں امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم کی دعوت پر مثبت اور نتیجہ خیز مذاکرات ہو سکیں گے۔ وزیر دفاع پاکستان نے کہا کہ اگر PTI اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ مذاکرات کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ایران کے محکمہ جوہری توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے امریکی اور صہیونی جارحیت کا نشانہ بننے والی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کے لیے امریکہ اور یورپ کے مطالبے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ فلسطینی عوام کی نسلی تصفیے کی تمنا رکھنے والے غاصب صہیونی حکومت کے انتہائی نسل پرست وزیر بن گویر نے صہیونی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں کو زہر کا انجیکشن دے کر موت کے گھاٹ اتار دینے کے بل کی حمایت کی ہے۔ بن گویر نے کہا کہ 100 صہیونی ڈاکٹروں نے ان کے اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے اپنی آمادگی کا بھی اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کے صنعتی دارالحکومت ممبئی میں دھماکوں اور بھیانک آتش زدگی سے 4 ٹیکسٹائل فیکٹریاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ ہندوستانی ابلاغیاتی رپورٹوں کے مطابق بدھ کی صبح ممبئی کے علاقے بھیونڈی کے ایک لوم کارخانے میں 3 زبردست دھماکے ہوئے۔ پہلا دھماکہ صبح 5:15 بجے اور 6 بجے کے قریب لگاتار 2 دھماکے ہوئے۔
इस रिपोर्ट के मुताबिक धमाकों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आग बुझाने की कार्रवाई के दौरान फायर ब्रिगेड का एक कारकुन जख्मी हो गया। धमाकों के बाद फैक्ट्री में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते इस फैक्ट्री के साथ ही 3 दीगर फैक्ट्रियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। यानी शाहिदीन ने बताया कि आग लगने के इस वाक़े में 4 फैक्ट्रियां जलकर राख हो गईं, लेकिन चूंकि आग लगने के वक्त फैक्ट्री बंद थी, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लीबिया के आर्मी चीफ अंकारा में तैयारा हादसे में हलाक हो गए। लीबिया के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद का तैयारा तुर्किया के शहर अंकारा से उड़ान भरने के बाद गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में लीबिया के आर्मी चीफ समेत तैयारे में मौजूद सभी 5 अफराद हलाक हो गए। रिपोर्टों में बताया गया तैयारे ने उड़ान भरने के बाद ही एयरपोर्ट की जानिब वापसी और लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन फिर उससे राब्ता मुनक़ता हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे का मलबा अंकारा के करीब मिल गया है। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में सहूनी हुकूमत के खिलाफ नस्ल कुशी के मुकदमे में बेल्जियम भी बाकायदा शामिल हो गया। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने बताया कि बेल्जियम ने 23 दिसंबर को अदालत के मंशूर की दफ़ा 63 का हवाला देते हुए सहूनी हुकूमत के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के दायर करदा नस्ल कुशी के मुकदमे शमूलियत की दरख्वास्त जमा करा दी। इससे पहले ब्राज़ील, कोलंबिया, आयरलैंड, मैक्सिको, स्पेन और तुर्किया समेत मुतादिद ममालिक सहूनी हुकूमत के खिलाफ इस मुकदमे में अपनी शमूलियत की दरख्वास्त जमा करा चुके हैं। याद रहे कि जनूबी अफ्रीका ने 29 दिसंबर 2023 को सहूनी हुकूमत के खिलाफ बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में नस्ल कुशी का मुकदमा दायर किया था। अमरीकी नायब सदर ने ऐलान किया कि यूक्रेन जंग में अमन के हुसूल और जंग बंदी की कोई ज़मानत नहीं है। अमरीकी नायब सदर ने अपने ताज़ा तरीन बयानात में रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से एक तारीख मंजर पेश किया और कहा कि उन्हें यकीन नहीं कि इस जंग का अंजाम बिलाखिर पुरअमन हल पर मुंतज होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि जिस कदर मुआहदे के इम्कानात हैं, उसी कदर ये भी मुमकिन है कि कोई मुआहदा ना हो सके। अमरीकी नायब सदर ने मज़ीद कहा कि अभी तक दोनों फरीकों के दरमियान बुनियादी इख्तिलाफात और मसाइल हल नहीं हुए हैं। एक बड़ा इख्तिलाफ दोनबास की सरजमीन पर है कि कौन इस इलाके को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंट्रोल, यूक्रेन में रूसी नस्ल के लोगों की किस्मत का फैसला और रूस के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में रहने वाले यूक्रेनी बाशिंदों के मसाइल, ये वो मौज़ूआत हैं जिन पर फरीक़ैन में सख्त इख्तिलाफात पाया जाता है। वेंस का कहना है कि कीव और दम्बस के इलाके पर मॉस्को के तसल्लुत को एक बड़ा सिक्योरिटी मसला समझा जाता है, लेकिन अगर जंग जारी रही तो मुमकिन है कि यूक्रेनी फ़ौज इस इलाके को हाथ से गंवा दे। नेशनल डायलॉग कमेटी बनाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि कोट लखपत जेल में कैद पार्टी के रहनुमाओं को पैरोल पर रिहा किया जाए ताकि वो मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ा सकें। मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए नेशनल डायलॉग कमेटी तश्कील देने वाले साबिक PTI रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म के नाम ख़त में लिखा है कि मुजव्वज़ा मुज़ाकराती अमल की क़यादत साख और उसको नतीजा खेज़ बनाने के लिए कोट लखपत जेल से PTI रहनुमाओं की रिहाई ज़रूरी है। याद रहे कि कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूदुर रशीद और साबिक सेनेटर एजाज चौधरी शामिल हैं। नेशनल डायलॉग कमेटी का कहना है कि PTI के ये रहनुमा मुज़ाकरात के अमल की मुअस्सिर क़यादत कर सकते हैं और उसको नतीजा खेज़ बना सकते हैं। इस ख़त पर PTI के साबिक रहनुमाओं महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फुआद चौधरी के दस्तखत मौजूद हैं, जिन्होंने हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के लिए नेशनल डायलॉग कमेटी बनाई है। ये ऐसी हालत में है कि इमरान खान की बहन अलीमा खान का कहना है कि PTI के जो लीडरान मुज़ाकरात की बात करते हैं वो इमरान खान के साथ नहीं हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि अगर महमूद खान अचकज़ई के पास मैंडेट है तो वो मुज़ाकरात करें। उधर PTI के एक अहम रहनुमा और साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा है कि इमरान खान ने अपोजिशन इत्तेहाद को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने या न करने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई पर मुकम्मल एतमाद का ऐलान किया है और कहा है कि अपोजिशन के कायदीन मुज़ाकरात करना चाहें तो करें,
انہیں مکمل اختیار ہے۔ روس اور چین کے مندوبین نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں قرارداد 2231 ختم ہو چکی ہے اور اس تعلق سے سلامتی کونسل کے اجلاس، اسنیپ بیک اور اقوام متحدہ کی ایران مخالف پابندیوں کی بحالی کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور بعض دیگر یورپی اراکین نے قرارداد 2231 کے باقی رہنے اور اقوام متحدہ کی پابندیوں کی بحالی پر زور دیا اور مطالبہ کیا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کے حملوں میں ایران کی جن ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے، IAEA کو ان کے معائنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے جواب میں ایران کے مستقل مندوب اور سفیر امیر سعید ایروانی نے کہا کہ قرارداد 2231 ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ ایران اصولی سفارتکاری اور حقیقی مذاکرات کا پابند ہے، لیکن زور زبردستی، دھمکی اور سیاسی دباؤ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی ذمہ داری ہے کہ اعتماد کی بحالی کے لیے عملی اقدامات انجام دیں۔ ایرانی مندوب نے امریکی مندوب کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم ہر قسم کے بامقصد اور منصفانہ مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن زیرو انریچمنٹ کا مطالبہ قانون اور NPT کے تحت ایران کے مسلمہ حقوق کے خلاف ہے۔ امیر ایروانی نے کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے، لیکن ایسی ضمانتیں جن کو پرکھا جا سکے صرف اس وقت دی جائیں گی جب یورینیم کی افزودگی سمیت NPT کے تحت ایران کے سبھی حقوق تسلیم کیے جائیں، سبھی پابندیاں ختم کی جائیں اور ایرانی معیشت معمول پر آنے کے راستے کھولے جائیں، اور ساتھ ہی بین الاقوامی تجارت کے نظام میں اس کو شامل کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے نے مغربی ممالک کی طرف سے امریکہ کی چشم بستہ تابعداری پر طنزیہ انداز میں نکتہ چینی کی اور کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سلامتی کونسل کے آج کے اجلاس میں امریکہ کی 45 ریاستوں کے نمائندے موجود ہیں۔